قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ آج میں آپ کو شہد کے متعلق ایک حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی ہی دلچسپ حدیث مبارکہ، اور ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث ہی کمال کی ہیں، لیکن یہ حدیث سن کے انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا اور ایمان تازہ ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلام کا صحابہ کا قرآن پر کتنا یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کتاب کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 68 اور 69 میں ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے ذہن میں یہ بات ڈالی أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ جا کے پہاڑوں میں گھر بنا، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں جا کے گھر بنا، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور چھتوں میں گھر بناؤ۔ آگے ارشاد فرمایا ثُمَّ كُلِي، پھر تو کھا، مِن كُلِّ ثَمَرَاتِ، ہر پھل میں سے۔ اب شہد کی مکھی دیکھیے ہر پھل کا جوس چوستی ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہد میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو کچھ پھل کڑوے بھی ہوتے ہیں، کچھ پھول میٹھے بھی ہوتے ہیں، کچھ پھیکے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ مجموعہ مل کے اس میں اللہ مٹھاس ڈال دیتا ہے۔ آگے فرمایا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، اور اپنے رب کے آسان راستوں میں چل۔ شہد کی مکھیاں کتنی دور دور تک چلی جاتی ہیں، اگر ہم دیکھیں تو پھر بھی وہ راستہ نہیں بھولتی، جس مرضی باغ سے وہ پھل کا رس چوسیں واپس اپنے چھتے پہ ہی آتی ہیں۔ فرمایا اپنے رب کے آسان راستوں میں چل، اللہ نے شہد کی مکھیوں کے لیے راستے آسان کر دیے۔ اور آگے ارشاد فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہد کی مکھی کے پیٹ سے پینے کی ایسی چیز نکالتا ہے، فرمایا جس کے مختلف رنگ ہیں۔ ہم دیکھیں تو بڑی مکھی کے شہد کا رنگ زرد ہوتا ہے اور چھوٹی مکھی کے شہد کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے مختلف رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا موجود ہے۔ قرآن مجید نے شہد کے متعلق کیا ارشاد فرمایا اس میں شفا ہے، اور یہ نہیں کہا مومنوں کے لیے شفا ہے، یہ نہیں کہا نمازیوں کے لیے شفا ہے، پرہیزگاروں کے لیے شفا ہے، یہ نہیں کہا مسلمانوں کے لیے شفا ہے، کافر کے لیے شفا نہیں ہے، بلکہ جو رب کو مانتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں شفا ہے، جو رب کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی اس میں شفا موجود ہے۔ فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں سارے لوگوں کے لیے شفا موجود ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں شہد کے متعلق یہ ارشاد فرما دیا کہ اس میں شفا موجود ہے۔ آئیے اب ترمذی شریف کی حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، 2082 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، دست لگے ہوئے ہیں، پیچس کی بیماری لگی ہے، پیٹ خراب ہو گیا ہے، یا رسول اللہ کو علاج ارشاد فرما دیجئے۔ قربان جب میں صحابہ کے عقیدے پر بھی، اب صحابی کو چاہیے تو یہ تھا کہ کسی ڈاکٹر، کسی طبیب، کسی حکیم کے پاس جاتا، پیٹ خراب ہے، لیکن کہاں آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر درد کی دوا اگر ملتی ہے تو وہ مدینے والے کا در ہے۔ اب رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، کوئی علاج ارشاد فرمائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اسے جا کے شہد پلاؤ۔ وہ فرماتے ہیں میں گیا، جا کے شہد پلایا، واپس آئے، کہا یا رسول اللہ پیٹ اور زیادہ خراب ہو گیا ہے، آپ نے کہا تھا شہد پلائیے، میں نے شہد پلایا، پیٹ اور خراب ہو گیا، دستوں میں اضافہ ہو گیا، پیچسوں میں اضافہ ہو گیا۔ اب نبی پاک نے فرمایا جاؤ اسے دوبارہ شہد پلاؤ۔ کمال ہو گیا، کہتے ہیں میں نے پھر جا کے شہد پلایا، پھر آئے واپس، عرض کی یا رسول اللہ پیٹ آگے سے بھی خراب ہو گیا، مزید بیماری میں اضافہ ہو گیا، حالت تشویشناک ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، فرمایا رب کا قول سچا ہے، رب کا قرآن سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ فرمایا اللہ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا فیہ شفاء للناس، یہ شہد تو وہ ہے جس میں اللہ نے سارے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، رب کا قول سچا ہے، اللہ کے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ نبی پاک نے پھر یہی ارشاد فرمایا جاؤ جا کے اسے شہد پلاؤ۔ وہ فرماتے ہیں جب دوبارہ اسے شہد پلایا گیا تو فرماتے ہیں اس کا پیٹ بالکل صحیح ہو گیا جیسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی احادیث کا رنگ، یہ ہے نبی پاک کی گفتگو، اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ، اور یہ ہے قرآن کا سچا ہونا، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔